بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ حضرت مولائے روم کے نام سے مشہور ہیں، بہت بڑے بزرگ شیخ کامل گزرے ہیں، اور ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے مثنوی مانوی کے نام سے، جو کہ فارسی کے اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر حضرت نے مختلف حکایات، مختلف تمثیلات سے عشق الہی، معرفت الہی اور جو تصوف کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حضرت نے اس میں ذکر کیا ہے۔ ایسی بہترین کتاب ہے کہ اسے پڑھنے سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی جانب راغب اور متوجہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ حضرت نے مثنوی مانوی لکھی ہے، ایسی حضرت کی ایک اور کتاب ہے فیہ ما فیہ۔ اس کا نام ہے فیہ ما فیہ۔ اس کا پہلے مطلب سمجھ لیں۔ فیہ ما فیہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں ہے جو کچھ اس میں ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اصل میں یہ حضرت کے ملفوظات ہیں، جو حضرت کی جب مجلس ہوتی تھی، لوگ آ کر بیٹھتے تھے تو حضرت اس وقت جو ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت کے ایک صاحبزادے تھے، وہ ان تمام ملفوظات کو تحریر کر لیا کرتے تھے۔ تو اصل تو یہ ہے فارسی کے اندر، بعد میں پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ جو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے حضرت کی فیہ ما فیہ، یہ مثنوی مانوی کو سمجھنے کے لیے اور اسی طریقے سے دیوان شمس تبریز ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند کتاب ہے۔ پھر اس کتاب کے اندر مختلف مضامین ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک مضمون کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت اس کے اندر فرماتے ہیں، جو حضرت نے ایک ملفوظ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ صحت اور مال یہ انسان کے لیے دو بڑے حجابات ہوتے ہیں انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتے ہیں، اس کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوتی، اس کو کوئی مرض نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرتے ہیں تو مال کے اندر پڑھ کے وہ بھی انسان کے لیے حجاب کا کام دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جتنے بھی حجابات ہیں ان کی جو اصل اور بنیاد ہے یہی دو حجاب ہے، ان میں سے ایک مال ہے اور دوسرا ان میں سے صحت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید کے مطالعے کے اندر بھی آپ کو یہ والی چیز بخوبی معلوم ہوگی کہ انبیاء کی مخالفت کرنے میں جو مشرکین، ہر نبی کے دور کے اندر جن مشرکین نے مخالفت کی ہے، ان کو یہ دو نعمتیں ضرور حاصل تھی۔ ایک تو وہ مالدار تھے، اگر آپ دیکھیں گے نا تو جو مالدار طبقہ تھا یہ مخالفت کے اندر پیش نظر آئے گا، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی صحت بھی دی تھی، جسمانی صحت کے اندر مشغول ہو کر، مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل اور دور ہو گئے۔ پھر حضرت نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرعون کا تذکرہ کیا، اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال تک سلطنت، حکومت، بادشاہت، مال و دولت ساری نعمتیں عطا کر دی تھی، اور یہ جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں نے فرعون کے لیے حجاب کا کام کیا۔ اس کو کبھی بیماری نہیں ہوئی، حتیٰ کہ آتا ہے کہ 400 سال میں کبھی اس کے سر کے اندر درد بھی نہیں ہوئی، اور دنیاوی مال و نعمتیں ساری کی ساری اس کے سامنے تھی۔ چنانچہ ان سب نے حجابات کا کام دیا اور فرعون اللہ کے راستے سے غافل اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ کو یہ دو نعمتیں حاصل ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں آپ مالداری میں مبتلا ہو کے راہ خدا سے غافل تو نہیں ہو رہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو صحت کی نعمت حاصل ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس پر اگر آپ شکر ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند اور مفید ثابت ہوگی۔ اور اگر آپ اس نعمت کے اندر مبتلا ہو کر راہ خدا سے غافل ہو جائیں گے تو یہ آپ کے لیے حجاب کا کام دے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا حضرت کی بات کا کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں چیزیں حجاب کا کام دیتی ہیں، لہذا ان کے بارے میں انسان کو محتاط اور متوجہ رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ان دونوں میں مبتلا ہو کے راہ خدا سے غافل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا پڑتا ہے، تاکہ یہ جو حجابات ہیں یہ راہ خدا کے اندر حائل نہ ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کے دن بدن قریب ہو، تاکہ جب مر کے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہوں تو ہمارا مقام اور مرتبہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو اور اللہ تعالیٰ کے سزا کے ہم مستحق ٹھہرے۔